جتنے بھی کوششیں کر لیں خان کو اقتدار میں آنے سے کوئی نہیں روک سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا بھی ایک انصاف ہے، وہ ایماندار بندے کو، سچے بندے کو حق پہ جو ہوتا ہے اس کو لے کے آتا ہے۔ کبھی مولانا فضل الرحمان نے یہاں پہ چڑھائیاں کی، کبھی تحریک لبیک نے یلغار کر دی، ہر طرح سے ہمیں آزاد نہیں چھوڑا گیا۔ اور ہمیں تو ابھی سسٹم ٹھیک، جو 72 سال کا گند یہ پھیلا چکے ہیں، جو انہوں نے 40 سال سے یہ حکومتوں میں تھے، جو تباہیاں اور بربادیاں یہ کر چکے تھے، تو کیا وہ 3 سال میں ٹھیک ہونے والی تھی؟ ظاہر ہر چیز ایک سٹیپ بائی سٹیپ ہوتی ہے نا۔ ہم لوگوں کی آپ ایجوکیشن پالیسیز دیکھیں، ہم ایجوکیشن ریفارمز لے کے آئے، ہم ہیلتھ ریفارمز لے کے آئے، ہم اکنامک ریفارمز لے کے آ رہے تھے، لانگ ٹرم پالیسیز تھی۔ یہ چیزیں 1-2 دن میں نہیں ہوتی، یا پلک جھپکتے یا چٹکی بجاتے ہی سارا کچھ نہیں ہو سکتا۔ ظاہر ہے چیزوں کو جب اتنا زیادہ میس اپ کیا جائے، جب چیزیں اتنی زیادہ تباہ و برباد کی جائیں، اتنا زیادہ خراب کیا جائے، تو اس کو ٹھیک کرنے میں، اس کو سنبھالنے میں، اس کو ٹریک پہ لانے میں ٹائم لگتا ہے۔ تو یہ چیزیں ٹائم کنزیومنگ تھی، یہ 2.5 یا 3 سال میں ٹھیک ہونے والی نہیں تھی، لیکن ہمارے ایجنڈے میں ٹاپ پریورٹی تھی۔ اکنامک ریفارمز، لانگ ٹرم پالیسیز ہمارے ایجنڈے کے ٹاپ پہ تھی، لیکن ہمیں سکون سے کام کرنے دیا جاتا، ہمیں آرام سے بیٹھنے دیا جاتا، ہمیں پالیسیز پہ عمل درآمد کرنے دیا جاتا، تو کبھی بھی اب 5 سال کے بعد پاکستان میں کافی بہتری آ چکی ہوتی۔ لیکن ان لوگوں نے تو پاکستان کے عوام کو تندور میں جھونک دیا ہے، جھونک دیا تھا اور اب ٹوٹلی پاکستان کے عوام کو جلا دیا ہے۔ اس ملک سے انہوں نے مزدور ختم کیا، اس ملک کی عوام کو ختم کیا، اس ملک کے عام آدمی کو انہوں نے ختم کیا۔ ان کی ایک ہی پالیسی ہے، مزدور مکاؤ، عوام مکاؤ، اور صرف یہی لوگ ہوں، یہ ایلیٹ یہی لوگ ہوں جو اپنے پیسے جمع کریں، کھائیں پئیں، مزے کریں، عیش کریں، اپنی 50 آنے والی نسلوں کے لیے اتنا جمع کر جائیں کہ ان کو کبھی فرق نہ پڑے۔ ان کو کیا فرق پڑتا ہے اس مہنگائی سے؟ ایک مزدور کا ایک وقت کا کھانا مشکل ہو گیا ہے، ایک مزدور کا زندہ رہنا مشکل ہو گیا ہے۔ آپ دیکھیں ہمارے ملک میں خودکشیوں کا ریٹ کتنا زیادہ بڑھ گیا ہے۔ ٹھٹا میں یہ پچھلے کچھ عرصے کے دوران بہت زیادہ خودکشیاں ہوئی، اور اس کے علاوہ اس ملک میں بے روزگاری انہوں نے حد سے زیادہ بڑھا دی۔ کبھی اتنی انسرٹینٹی تھی کبھی بھی نہیں تھی۔ اس ملک کا ہر جوان بچہ باہر نکلنے کی کوششوں میں، جتنا برین ڈرین اس 1 سال کے دوران ہوا ہے کبھی بھی نہیں ہوا تھا۔ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ عمران خان صاحب دوبارہ اقتدار میں آئے تو وہ غریب عوام کے لیے، مزدور طبقے کے لیے کیا کچھ کر سکتے ہیں؟ انشاءاللہ جب خان صاحب آئیں گے تو ہماری پہلی پریفرنس، ان کی پہلی ٹاپ پریورٹی پاکستان کے عوام، پاکستان کے عام آدمی، پاکستان کا غریب انسان، پاکستان کا مزدور طبقے کی بہتری اور بھلائی ہوگی۔ دیکھیں جب ہیلتھ کارڈ ایشو کیا گیا تو اس کا کیا موٹیو تھا؟ اس کا یہی موٹیو تھا کہ ایک عام بندہ ڈاکٹر کے پاس نہیں جا سکتا، اس کے پاس علاج کے پیسے نہیں ہیں، اس کے پاس فیسوں کے پیسے نہیں ہیں۔ اسلام آباد پنڈی کے جتنے بھی اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہیں 3 سے 4 ہزار ان کی فیس ہے۔ ایک عام بندہ 3-4 ہزار روپے فیس بھر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ میڈیسن اتنی زیادہ مہنگی ہے، اس کے آگے فالو اپس ہیں، تو مطلب نہیں کہہ سکتے۔ تو خان صاحب نے ہیلتھ کارڈ دیا جس میں 10 لاکھ تک کی آپ فری اپنا علاج کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے اس ملک میں تعلیم کتنی مہنگی ہے، عام آپ گلی محلے کے پرائیویٹ اسکول کو اٹھا کے دیکھ لیں، 6 سے 7 سے 8 ہزار روپے ان کی فیس ہے، اور آپ ایلیٹ اسکول کی تو بات ہی نہ کریں نا، وہ تو 30 سے 40 ہزار روپے پہ چلے گئے ہیں۔ تو ایک عام بندہ تو ان پرائیویٹ اسکولس میں نہیں پڑھا سکتا۔ تو خان صاحب نے گورنمنٹ اسکولس کا ایجوکیشن سسٹم بہتر کرنے کے لیے پالیسیز لے کے آئے، ہمارا پورا ایک تعلیمی نظام لے کے آئے تاکہ عام بندے کو ان چیزوں میں فیسیلیٹیٹ کیا جائے۔ دیکھیں ہم نے لوگوں کی احساس پروگرام شروع کیا گیا، احساس پروگرام میں غریب بندے کی عزت نفس بھی مجروح نہ ہو اور وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو، یہ ہمارا موٹیو تھا۔ ہم اس طرح سے نہیں ہے کہ ان کو 2-2 ہزار روپے دے کر ان کی عزت نفس بھی مارے اور ان کو ساری زندگی کے لیے بھکاری بنا دیں، اس طرح کبھی نہیں ہوتا۔ ہمیشہ عوام قومیں تبھی کھڑی ہوتی ہیں جب ان کے عام بندے کی عزت نفس اوپر آتی ہے، جب وہ کام کرتے ہیں، جب وہ اپنے ہاتھ سے خود کماتی ہیں۔ تو ایسے ریسورسز پیدا کیے جائیں، ایسا ماحول بنایا جائے کہ روزگار کے مواقع ہوں، عام آدمی ایک عزت کی زندگی گزار سکے۔ آپ کیا سمجھتی ہیں تحریک انصاف اور دیگر جماعتوں میں فرق کیا ہے جس کی بنا پر آپ تحریک انصاف کو سپورٹ کرتی ہیں؟ دیکھیں تحریک انصاف اور باقی جماعتوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔
तहरीक इंसाफ का लीडर जो है एक साफ़ सुथरा ईमानदार बंदा है जिसकी जो पहली प्रायोरिटी है वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने मुल्क के लोगों की फलाह और बहबूद है। और जो बाकी पार्टीज़ हैं उनका तो सिर्फ एक ही एजेंडा है कि किसी तरीके से बाहर जाया जाए, और बाहर जा चुके हैं, उन्होंने प्रॉपर्टीज़ वहाँ बना ली, उन्होंने अपना खाना पीना रहना उठना बैठना लिबास सब कुछ उनका बाहर है, इलाज उनकी ट्रीटमेंट्स उनकी सब कुछ बाहर है। तो खान साहब इस मुल्क में इंसाफ का एजेंडा लेके हैं। जब इंसाफ होगा एक आम आदमी में और एक एलीट में एक बराबर एक ही जगह पे होंगे, एक ही जगह से तालीम हासिल करेंगे, एक ही जगह से अस्पताल की फैसिलिटीज़ मेडिकल की फैसिलिटीज़ लेंगे, एक ही जगह से उनको बराबरी के हकूक़ दिए जाएंगे और इंसाफ होगा इस मुल्क में, तो इस मुल्क के अवाम खुद ब खुद ऊपर आएंगे और इस मुल्क में सुकून ही सुकून होगा। इस वक्त इमरान खान साहब को 11-12 जमातों का सामना है और इस्टेब्लिशमेंट भी मुबैना तौर पर इमरान खान साहब कहते हैं कि मेरे ख़िलाफ़ है। ये सारी ताकतें इमरान खान के ख़िलाफ़ हैं, तो क्या ये मुमकिन है कि इमरान खान इक़्तिदार में आ पाएंगे? इंशाअल्लाह इमरान खान ज़रूर इक़्तिदार में आएंगे, क्योंकि पाकिस्तान के अवाम उनके साथ हैं। ये सारी जमातें इकट्ठी हो जाएं, देखिए ये 12 जमातें मिलके भी कुछ नहीं कर पा रही ना, अवाम के दिल नहीं जीत पा रही। आज इमरान खान की पॉपुलैरिटी तारीख़ में सबसे ज़्यादा है, क्योंकि अवाम को पता है कि कौन उनका मुखलिस है और कौन सिर्फ़ और सिर्फ इक़्तिदार के लिए आया है। तो ये जितने भी ओछे हथकंडे अपना लें, जितने भी कोशिशें कर लें, खान को इक़्तिदार में आने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि अल्लाह ताला का भी एक इंसाफ है। वो ईमानदार बंदे को, सच्चे बंदे को हक़ पे जो होता है उसको ले के आता है, और अल्लाह ताला खुद ब खुद उन लोगों के दिलों में मोहब्बत डाल देता है। तो लोगों के दिलों में मोहब्बत डालने वाला, क्योंकि अल्लाह ताला कहता है कि मेरा एक मोमिन का दिल अल्लाह के 2 उंगलियों के दरमियान है, तो अल्लाह ने वो जो 2 उंगलियों में अल्लाह के हाथों में जो लोगों का दिल है वो खान की तरफ मोड़ दिए। तो ये जितने भी ओछे हथकंडे कर लें, जितनी भी कोशिशें कर लें, इनका कुछ नहीं होने वाला। इंशाअल्लाह खान ने आना ही आना है। हाँ, ये रोड़े अटका लें, हम लोग भी हिम्मत से इंशाअल्लाह उसका मुकाबला करते रहेंगे, लेकिन 1-2 माह ऊपर नीचे तो हो सकते हैं, लेकिन उनको आने से कोई नहीं रोक सकता।